بسم اللہ الرحمن الرحیم الا بذکر اللہ تطمئن القلوب صدق اللہ العظیم صدق رسولہ النبی الامین الکریم فی شأن عظمتہ بہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا حبیبنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلاۃ تنجینا بها من جمیع الآفات وتقضی لنا بها من جمیع الحاجات وتطهرنا من جمیع السیئات ترفعنا بها عندك الأعلى درجات تبلغنا بأقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة بعد الممات إنك مجيب الدعوات رافع الدرجات خاذل الحاجات غافل البلايا حل المشكلات أغثني إنك على كل شيء قدير يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام برحمتك يا أرحم الراحمين مولا کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں حق کہنے اور حق سننے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے آسمانی زمینی بلاؤں سے وباؤں سے بری نظر سے. ایک مرتبہ حدیث درود پاک پیش کرے اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم. بزرگ اور دوستو، آج سے تقریباً یہ سمجھتا ہوں میں دوسرا سال یا تیسرا سال ہے جو حاجیوں کی جو ہے حجاج کرام محروم ہیں کہ اس خانہ کعبہ کے طواف کے لیے، اس عرفات کے میدان کے وہ مناظر و رحمت الہی رب ذوالجلال کا جو فضل ہوا کرتا، آج لاکھوں لوگ بے چین ہیں لیکن وہ حرم کی سرزمین پہ جا نہیں سک رہے ہیں. حالات کچھ ایسے ہیں کہ ہم اور آپ ہر سال حجاج کو چھوڑنے جاتے، حاجیوں کی خدمت کرتے، کسی نہ کسی کے خاندان میں، کسی نہ کسی کے گھر میں، کسی نہ کسی کے دوستوں میں، کسی نہ کسی کے احباب میں کوئی نہ کوئی حج کو جاتا، اور جا کر جو ہے جب جانے کی خوشی اور ہوتی، جب آنے کی خوشی آنے والوں کو ہوتی، رہنے والوں کو ہوتی کہ زمزم آئے گا. بتائیے کیسے دور سے آپ اور ہم گزر رہے ہیں، کبھی ہم نے غور کیا؟ یہ ایسے نقصانات ہے، یہ روحانی نقصانات، اس کی پابجائی کوئی اور دوا سے نہیں ہو سکتا، کسی کے جو ہے ملنے سے نہیں ہو سکتا. یہ روحانی نقصانات ہے. یہ ایک بہت بڑا المیہ ہم سے گزر رہا ہے، ایک بہت بڑا ہمارے ساتھ حادثے سے بڑھ کر ہے کہ ہم کیسے دور سے گزر رہے ہیں. تو اس دور سے گزرنے کی وجہ کیا ہے؟ آج ہمیں اپنے اندر اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے. بتائیے کہ جو یہ مساجد سے ہمیں روکا گیا، وباؤں کی شکر میں حالات ایسے ہو چکے تھے، تو ایسے دور میں ہم نے روزے بھی رکھا، ہم نے تراویح بھی ادا کی، ہم نے ذکر و اذکار بھی ادا کیا، لیکن کیا حقیقی معنی میں ہم نے اپنی نفس کی اصلاح کی، اپنے باطن کی ہم نے جو ہے نا اصلاح کی؟ اس پہ ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے. حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی سنت ہم تکمیل کرنے والے ہیں آنے والے مہینے میں، جس کے لیے اللہ نے جو ہے قیامت تک آنے والوں کے لیے وہ ان کی قربانی کو اللہ نے امت محمدیہ کے اندر جو ہے اس کو لازم کر دیا، فرائض میں شامل کر دیا، ضروری کر دیا صاحب استطاعت کے لیے. تو آج ہم کو اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کے پاس کتنا ہمارا مقام ہے، کتنا ہمارا قرب ہے، ہر بندہ غور کر سکتا ہے. کن منزل میں ہم رب کے بارگاہ میں ہیں. جس طرح ہم اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں، جس طرح ہم اپنے کاروبار سے محبت کرتے ہیں، جس طرح ہم اپنی ملازمت میں جانے کے لیے بے چین و بے قرار رہتے ہیں، جس طرح ہم اپنے مال کے نقصان ہونے پہ جتنا غمزدہ ہوتے ہیں، جس طرح ہم اپنی قیمتی چیزوں کو جو ہے نا سنبھال کے رکھنے میں ہم اپنی جستجو دکھاتے ہیں،
کیا کبھی ہم نے رب کی بارگاہ میں آنے کے لیے اتنی تڑپ بتائی ہے یا ہمیں اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے؟ ہم کو اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ ہر آدمی کے ساتھ ایک ضمیر ہوتا ہے، میں اکثر کہتا ہوں کہ مفتی ہر ایک کے ساتھ ہے، اس مفتی کا نام ہے مفتی ضمیر الدین۔ وہ ضمیر آپ کا جھنجھوڑتے رہتا ہے۔ مسجد سے صدا آتی ہے حی علی الصلاۃ، آؤ کامیابی کی طرف۔ ہم سمجھتے ہیں ہماری کامیابی یہ تجارت میں ہے، ہماری کامیابی اس دوست سے گفتگو میں ہے، ہماری کامیابی ہماری یہ بچوں میں ہے، ہماری کامیابی ہماری مصروفیات میں ہے۔ حی علی الصلاۃ، ہم نے اپنے کانوں سے اس آواز کو ٹکرائی لیکن ہم نے اس پہ توجہ نہیں دیا۔ پھر ہم کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ میرا بچہ نافرمان ہو رہا ہے، میرا کاروبار بیٹھ رہا ہے، میری تجارت ختم ہو رہی ہے۔ بتاؤ ذمہ دار کون ہے؟ رب تبارک و تعالیٰ آپ کے اندر ایک چپ ڈال کے چھوڑ دیا ہے، ادھر آیا ادھر جا، یا ادھر یا ادھر۔ لیکن دور حاضر کا مسلمان چاہتا ہے کہ جو ہے رحمان بھی خوش ہو اور شیطان بھی خوش ہو، دونوں کو لے کے چلنا چاہ رہا ہے، انہیں ناراض ہونا نہ انہیں ناراض ہونا۔ بتائیے مختصر سی زندگی ہے، خبر انتظار کر رہی ہے، ایک کے بعد ایک قاصد کو بھیج رہی ہے خبر آپ کے پاس دعوت نامہ بھیج رہی ہے۔ کبھی آپ نے غور کیا اس خبر کے دعوت نامے پر؟ آپ بولیں گے خبر بھی دعوت نامہ بھیجتی ہے؟ ہم تو ولیمے کا دعوت نامہ سنے ہیں، شادی کا دعوت نامہ سنے ہیں، کسی تقاریب کا دعوت نامہ سنے ہیں، لیکن یہ خبر کا دعوت نامہ؟ ہاں، خبر پیغام دے رہی ہے، میسج دے رہی ہے۔ آپ کے پورے ای میل، ٹویٹ اور تمام واٹس ایپ، تمام میسیجز سے اسپیڈ سروس خبر کی ہے۔ وہ خبر آپ کے اندر ہے کہ خبر دے رہا ہے کہ دیکھ بچپنا ہے، گرتے گرتے تو سنبھل رہا ہے، یہ گرنے کو سمجھ، یہ گرنے کو سمجھ، تیرا رشتہ ایک دن زمین کے اندر آنا ہے۔ جوان ہو رہا ہے تو سمجھ کہ تجھے ایک دن میرے اندر آنا ہے۔ چہرے پہ سفیدی آ رہی ہے تو سمجھ کہ میرے اندر آنا ہے۔ بخار آ رہا ہے تو سمجھ کہ میرے اندر آنا ہے۔ بیمار ہو رہا ہے تو سمجھ کہ میرے اندر آنا ہے۔ کسی کو مرتے ہوئے دیکھ تو سمجھ کہ مجھے بھی ایک دن مرنا ہے۔ کسی کو جنازے کو ہاتھ دے رہا ہے تو کھانا دے رہا ہے تو سمجھ کے ایک دن تجھے بھی لوگ دینے والے ہیں۔ کسی کو خبر میں اتار رہا ہے تو سمجھ کے دے تجھے بھی ایک دن اترنا ہے۔ یہ جو ہے پیغام ہے، یہ آپ کو جو ہے دعوت نامہ خبر کی طرف سے پیغام آ رہا ہے کہ میرے اندر آنا ہے، میرے پاس آنا ہے۔ تو جو غذا کھا رہا ہے یہ غذا بھی زمین سے آئی ہے، وہ غذا کو پلٹ کر میرے اندر آنا ہے۔ ہر آدمی اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ جتنا چاہے تکبر کر لو، جتنا چاہے اپنے آپ کو بڑا فلاں 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 کہہ لو، ایک دن آواز ختم ہو جائے گی۔ ایک دن طاقت پیروں کے بل پیر مار مار کے زمین سے روح جو نکل جائے گی۔ ہمیں اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ صبح کس طرح ہماری ہو رہی ہے، شام کس طرح ہماری ہو رہی ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی اولاد کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے جب جاتے ہیں تو وہ شیطان نے کہا کہ خواب کو تکمیل کرنے کا کوئی یہ طریقہ ہے؟ جب آپ اپنی اہلیہ سے ملنے کے لیے، کیا پیارا واقعہ ہے۔ میں چاہوں گا کہ آئندہ جمعہ وقت رہتا اس پہ تفصیلی قربانی پہ بات کرو۔ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ جس وقت چھوڑے حضرت سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ کو، تو کچھ دن کا بس جا رہے ہیں،
سفر پہ چلنا ہے. حضرت ہاجرہ کو لے کے نکلے. حکم ہوا کہ ایسے صحرا میں چھوڑو. جب آپ نکل کے سفر پہ نکلتے ہیں، جاتے ہیں تو ایک مقام ایک ایسا آ جاتا ہے جہاں چاروں طرف پہاڑیں ہی پہاڑیں ہیں اور ویرانہ ہے. نہ چرن ہے، نہ پرند ہے، نہ پنچی ہے، کوئی اڑنے والا پرندہ تک نہیں ہے. تو آپ کو الہام ہوا کہ بس یہی مقام آپ کا ہے. تو آپ نے وہاں اتر کر حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل چھوٹے سے ننھے سے حضرت ننھے سے اسماعیل اور حضرت ہاجرہ علیہ السلام سلام اللہ علیہا کو وہاں پر آپ نے چھوڑا. اس کے بعد جب پلٹ کے آنے لگے تو جو حضرت ہاجرہ آپ کے پیچھے دوڑنے لگی. آپ ایک لفظ نہیں کہہ رہے ہیں. آپ کی اہلیہ کہنے لگی کہ اے میرے سرتاج، اس صحرا کے اندر، اس ریگستان کے اندر جہاں اڑنے والا پرندہ نہیں ہے، کوئی انسان تو انسان پرندہ تک نہیں ہے، یہاں ہمیں چھوڑ جا رہے ہیں. آپ خاموش جا رہے ہیں، کچھ نہیں کہہ رہے ہیں. آپ بتائیے، دوڑتے ہوئے جا رہے ہیں، آپ بتائیے یہاں کیوں چھوڑ جا رہے ہیں؟ آپ کچھ نہیں کر رہے. مفسرین نے لکھا کہ جو ہے 2 میل کے فاصلے تک اس مقام سے جس مقام پہ چھوڑا تھا، آپ سواری پہ اور آپ پیدل جا رہے ہیں. تو اتنے میں آپ نے کہا کہ جو ہے حضرت ہاجرہ نے کہا کہ بتاؤ کچھ تو کہو، میں اتنی دور آ گئی ہوں، کیا اللہ کا حکم ہے یہاں چھوڑنے کا؟ کیا اللہ کا حکم ہے؟ تو آپ نے کہا ہاں اللہ کا حکم ہے یہاں چھوڑنے کا. تو یہ بات تم نے پہلے کیوں نہیں کہی؟ میں وہی اطمینان سے رہ جاتی. کیونکہ جب اللہ کا حکم ہوگا وہی پالنے والا ہے، وہی کھلانے والا ہے، وہی رب ذوالجلال ہے. اب مجھے اطمینان ہے، اب جائیے. آپ بتاؤ کیسی اہلیہ تھی؟ نبی کی بیوی ہے، نبی کی صحبت یافتہ ہے. اللہ کا حکم ہے تو مجھے پرواہ نہیں ہے، میں صحرا میں رہ سکتی ہوں، بیابان میں رہ سکتی ہوں. حضرت ہاجرہ جو ہے وہاں پلٹ کر آ جاتی ہے. حضرت اسماعیل کو لے کر جو ہے 1 دن کا، 2 دن کا، 3 دن کا پانی جو بھی تھا آپ نے اپنے بیٹے کے ساتھ صحرا میں رہے. بتائیے کیسا منظر تھا ہوگا؟ تو کیسا منظر تھا ہوگا کہ جو ہے صحرا کے اندر ایک تنہا عورت ایک ننھے سے بچے کو لے کے بیٹھی ہوئی ہے. رات ہو رہی ہے، دن ہو رہا ہے، سورج ہے، سر پر کوئی سایہ نہیں ہے، کوئی درخت بھی نہیں ہے، نہ پانی کا انتظام، کچھ نہیں، بس کچھ کھجور رکھے ہوئے ہیں، کچھ دن کا پانی ہے. شوہر نے لا کر چھوڑ دیا، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے لا کر چھوڑ دیا، اور اللہ کا حکم ہے یہ اطمینان میں آ گیا. ذرا آپ غور کریں تھوڑی دیر کے لیے. آپ کے گھر میں بھی اہلیہ ہے، بیوی ہے. کبھی آزمائش کا وقت آتا ہے، کبھی نشو و فراز کے معاملات زندگی سے ہر ایک کے گزرتے رہتے ہیں. کسی بیوی اس طرح کی کوئی چیز برداشت کر سکتی ہے آبادی میں رہ کر، بستی میں رہ کر، رشتہ داروں میں رہ کر، احباب میں رہ کر؟ بتائیے. ارے 1 دن کا سامان بھی اگر رہ جائے تو بولے آپ کہاں جا رہے ہیں؟ بولے سفر پہ. بولے سفر پہ جا رہے ہیں تو سامان کون ڈالنا؟ کیسے کیسے الفاظ، کیسے کیسے جھگڑے، کیسے کیسے لڑائی، کیسے کیسے معاملات آپ کے اور ہمارے زندگی سے گزر رہے ہیں. کسی عورت کو آپ اس طرح کے صبر کی منزل سے جو ہے نہیں دیکھ سکتے. یہ اللہ کی ذات پہ کامل یقین انبیاء علیہ السلام دلا رہے ہیں. حضرت سیدہ ہاجرہ سلام اللہ علیہا نے کہا اللہ جب ہمارا اللہ کا حکم ہے تو ہم صحرا میں رہنے کے لیے تیار ہیں. اللہ کی ذات پہ یقین دلانے کے لیے حضرت ہاجرہ کا واقعہ ہمارے ماں بہنوں کے لیے ایک مثال ہے. شوہر جب کما کے لاتا ہے
محنت و مشقت کر کے لاتا ہے، خوب اس کے ساتھ کھاتے ہیں، اچھا رہتے ہیں، لیکن جب تندرستی ہوتی ہے، حالات نیچے اوپر ہوتے ہیں، تو ویسے میں صبر کرنے کی تلقین حضرت سیدہ ہاجرہ دے رہے ہیں۔ تو ہمیں اپنے بچوں کو سکھانا چاہیے، وہ بچیاں کل جا کر کسی کی ماں بننے والی ہے، کسی کی بیوی بننے والی ہے، کسی کے ساتھ زندگی گزارنے والی ہے۔ ہم کو تربیت کی ضرورت ہے۔ آج جتنے معاملات ازواجی زندگی کے مسائل مسلمانوں میں ہیں، کسی اور قوم میں نظر نہیں آ رہے ہیں۔ آج ہمارے بچیوں کے اندر اتنا غصہ آ چکا ہے، میں معذرت کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں، ہمارے بچیوں کے اندر اتنی صبر کی تلقین ہے، صبر کوئی چیز کا نام ہے، وہ جانتے ہی نہیں ہیں، وہ جانتے ہی نہیں ہیں۔ آپ نے منہ کھولا، اس کی خواہش پوری کی، اس کے دماغ میں بیٹھا ہوا ہے کہ جو میرے باپ نے میری ہر خواہش پوری کی۔ میں نے کہا، بیٹی نے کہا پپا مجھے کیڈبری چاہیے، 5 روپے کی کیڈبری، بولے تو بابا دے رہا 25 روپے کی کیڈبری لا کے دے رہا۔ بیٹی بولی آئس کریم، ایک بولے تو 4 قسم کی آئس کریم ہاتھ میں آ رہے۔ اب شادی کے بعد مرد سے شوہر سے یہی خواہش ہو رہی، تو وہ پام بیچارہ محنت و مشقت کر کے کبھی لایا کبھی نہیں لایا، تو کیا ہو رہا وہاں جا کے جھگڑے شروع۔ وہ جھگڑے جا کر پورے معاشرے میں، پورے خاندان میں، ایک بچی کا جب طلاق ہوتا ہے، ایک بچی کا جب خلا ہوتا ہے، ایک بچی کی جب زندگی تباہ ہوتی ہے، تو اس کے ذریعے کئی برایاں جنم لیتے ہیں، آپ کے خیالات میں نہیں لا سکتے۔ ایک تنہا عورت جب گھر سے باہر نکلتی ہے تو 70 شیاطین اس کے پیچھے ہوتے ہیں۔ جو عورت اپنے شوہر کی بغیر اجازت کے گھر کے باہر نکلتی ہے، اللہ کی جو ہے لعنت اس پہ ہوتی ہے۔ بتائیے، اللہ کی جس پہ لعنت ہو، آپ اور ہم تلواروں سے مارنے سے جو ہے زیادہ اس کی جو اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ تو عورت ایک جو ہے بہت بڑا تنہا عورت، اگر اس کو فرشتہ صفت ضعیف آدمی بھی آ کر تنہائی میں مل رہا ہے، تب بھی اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ حرام ہے، حرام ہے۔ تنہا پسند عورت کے پیچھے جانور لگے ہوئے ہیں۔ تو ایک عورت کا طلاق ہوتا ہے، تنہائی ہوتی ہے، تو برائی معاشرے میں جنم ہوتی ہے۔ جب برائی ہوتی ہے، جو نسلیں زنا کے ذریعے، جو نسلیں برائی کے ذریعے پرورش پاتی ہیں، وہ حرام خوری کے ذریعے جو پرورش پاتی ہے، وہ معاشرے میں جو ہے ایک قسم کا ناسور ہے، ایک قسم کی جو ہے وہ جہالت ایسی پیدا کرتا ہے۔ اگر وہ مسجد میں آتا ہے، معاشرے میں رہتا ہے، جہاں بھی رہتا ہے، ایک دوسرے کے لیے جو ہے وہ فتنہ پرور ہوتا ہے، وہ لڑانے کا کام کرتا ہے۔ تو یہ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم حرام سے بچو، زنا سے بچو، بدکاری سے بچو، تم اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔ اللہ کا جو ہے اللہ کا حکم ہے، رسول کا حکم ہے۔ تو ہمیں بچوں کو اپنے صبر کی تلقین کرنے کی ضرورت ہے۔ صبر کروائیے، بیٹے آج نہیں کل لاؤں، تو انہیں ایک عادت ہوتی ہے، ان کی تربیت ہونا چاہیے محبت سے، شفقت سے، لیکن یہ ہمارے پاس نہیں ہے، اس کی ضرورت ہے۔ تو عرض کر رہا تھا، حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہا 1-2-4 دن کا جو ہے سامان تھا، اس کو لے کر آپ صحرا کے اندر، اچانک پانی ختم ہو گیا، کھانے کا سامان بھی ختم ہو گیا، انسان کو کم سے کم پانی تو چاہیے۔ اب وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اب رونا شروع کرے، اب رو رہے ہیں تو ماں کی ممتا جو ہے، اب ظاہر سی بات ہے، ایک بچہ روئے تو ذرا پورا ماحول یہ ہو جائے۔ تو حضرت اسماعیل کے جب رونے کی آوازیں سننے لگی حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہا، تو ادھر بھاگ رہی ہے، ادھر دوڑ رہی ہے، تو دوڑتے دوڑتے جو ہے ایک مقام ہے، جو لوگ حج پہ گئے ہیں، جو گئے ہیں وہ واقف ہیں، جو ہے صحیح جو کرتے ہیں 7 چکر۔ آج تو اس کو بہترین پیمانے پہ ایئر کنڈیشن بنا دیا گیا ہے حالات کے حساب سے، لیکن میں نے تھوڑی دیر پہلے بھی کہا کہ کتنا پیارا منظر تھا کہ لوگ ہر سال حج کو جاتے، ہم چھوڑنے جاتے، آج جو ہے ہم محروم ہیں اس سے، کروڑوں روپیہ پڑا لیکن جا نہیں سک رہے ہیں۔ اللہ کرے کہ آسان ہو جائے، آئندہ سال ہم سب حج کے لیے جائیں۔ تو عرض کر رہا تھا حضرت ہاجرہ علیہ السلام دوڑ رہے ہیں، تو جیسے ہی دوڑنا تھا، بے چین ہو کر کبھی ادھر پانی ہے یا یہ پہاڑ پہ پانی ہے دیکھ رہے ہیں، کبھی وہ پہاڑ پہ پانی ہے دیکھ رہے ہیں،
دوڑنا تھا. حضرت اسماعیل علیہ السلام جس مقام پہ تھے اس مقام پہ جو ہے آپ بے چینی سے بچہ جس طرح پیر مارتا ہے تو اتنے میں دوڑتے ہیں وہ ماں کی کشش. حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قریب آ کے دیکھ رہے ہیں کہیں میرے بچے کو کچھ تو نہیں ہوا, کچھ نقصان تو نہیں ہوا. ادھر جا رہے ہیں پھر بچے کنا رہے ہیں, پھر ادھر جا رہے ہیں پھر بچے کنا رہے ہیں. اس طرح آپ نے جب 7 چکر کیا تو جیسے ہی آپ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قریب آتے ہیں کہ آپ کے پیر جہاں مار رہے ہیں وہاں سے پانی نکلنا شروع ہو گیا, زمین سے پانی نکلنا شروع ہوا. تو آپ خوشی میں آپ جو ہے اتنا جو ہے آپ خوشی کے عالم میں جو ہے اس پانی کو جو ہے آپ نے جو ہے روکنا چاہا. روکتے ہوئے کہا کہ زمزم رک جا. پانی بہ رہا تھا, رکا. تو زمزم کے معنی رک جانے کے. تو فوراً اس پانی جیسے ہی رکا. یہاں اللہ والے کہتے ہیں کہ اگر حضرت ہاجرہ وہ زمزم کا لفظ نہیں کہتے تو وہ پانی ساری دنیا میں پھیل جاتا, وہ سارا کا سارا علاقہ سمندر بن جاتا, اتنا پانی نکلتا. لیکن حضرت ہاجرہ نے روک دیا اور اس کو پانی پیا اور حضرت اسماعیل کو پلایا, خود پیا. اس کے بعد اس پانی کی وجہ سے وہاں درخت اٹھنے لگے. وہاں سے ایک قافلہ جانے لگا. کہا کہ یہاں ہم نے اتنے سالوں سے سفر کرتے ہیں, کبھی یہاں پہ ہم نے پانی نہیں دیکھا. یہاں پانی کیسے, درخت کیسے, اور چڑیوں کا جو ہے آمد ہو گیا, پرندوں کا آنا جانا ہو گیا. اس کے بعد حضرت ہاجرہ حضرت اسماعیل سے دل لگنا شروع ہو گیا. جب پرندے آنا شروع ہو گئے, اب جو ہے وہاں پہ عبادت میں مصروف رہ گئے, تو وہ قافلہ بھی آ کر اجازت لے کر وہیں رکا. اس کے بعد حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کے قدموں سے نکلا ہوا وہ پانی, اور حضرت اسماعیل سے قدموں سے نکلا ہوا پانی کی تاثیر یہ ہے کہ اللہ اسماعیل علیہ السلام کے قدموں سے نکلا ہوا پانی کی تاثیر یہ ہے کہ جو جس نیت کے لیے پیے, پیٹ کے درد کے لیے پیے, بھوک دور ہونے کے لیے پیے, جو جس مقصد کے لیے پیتا ہے پورا ہوتا ہے. لیکن یقین کی منزل 100% ہونا ہے. یقین کا جو پرسنٹیج ہے نا, جیسا موبائل کے اندر آپ چارج کرتے ہیں کتنے پرسنٹیج بیٹری ہے بھائی, اور فل ہے بھائی 100% چارج ہے تو تبھی کام کرتا. بعض چیزیں ذرا نیٹ ورک وائی فائی فل رہا, نیٹ ورک کا جو ہے فل پاور رہا تو انہیں کھینچتا. آپ کا جو ہے کوئی بھی ایسی چیز آج کل آگے سائنٹیفک طریقے سے نیٹ ورک آپ کا جو ہے جتنا آپ کا وائی فائی جو ہے نا پاورفل رہے گا, جتنا نیٹ ورک آپ کا جو ہے نا ہائی رہے گا تو وہ چیز جلدی ڈاؤن لوڈ ہوتی ہے, جلدی آپ کے اندر. سمجھنے کے لیے میں آپ سے عرض کر رہا ہوں, میرے کم علمی کے اعتبار سے میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ آپ جس طرح انسان کا جو ایک موبائل کے اندر ہے تو اسی طرح آپ کا یقین جتنا پختہ ہوگا اللہ کہیں گے تو شفا ملے گا, رب کو یاد کریں گے تو فضل ہوگا, زمزم پیئیں گے تو بیماری بھاگے گی. زمزم کے اندر وہ شان ہے کہ ایک ڈراپ, ایک قطرہ اگر ایک بیرل میں ڈال دے تو سارے بیرل کی کیفیت چینج. میں نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ امریکن سائنس کہہ رہا ہے, سائنٹسٹ کہہ رہے ہیں کہ یہ کیا پانی ہے آج تک ہمیں سمجھ میں نہیں آیا. دنیا کا کوئی پانی اس سے ملتا نہیں ہے جو پانی زمزم ہے. کتنا پیارا موقع تھا, حاجی آتا ہمیں زمزم ملتا. آج 2-3 سال ہو گئے زمزم آ نہیں رہا ہے, ہمیں مل نہیں رہا ہے. یہ اللہ کا ایک قسم کا عذاب ہے, ہمیں اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے. بزرگ اور دوستو, آج ہم اپنے گریبان میں جھانکیں, ہم سے کون سے گناہ ہو رہے ہیں, کون سے خطائیں ہو رہے ہیں, اس پہ ہمیں توبہ کرنا چاہیے. ہم کو چاہیے کہ جو ہے جتنا ہو سکے ایک دوسرے سے محبت کریں, اللہ کے ذکر میں مصروف رہیں. بہت ساری باتیں ہیں, وقت اجازت نہیں دیتا ہے, لیکن آپ سے گزارش ہے مؤدبانہ کہ جمعہ کی نماز کے لیے, جمعہ کی نماز اذان جیسے ہی ہوئی کاروبار آپ کا جو جائز تھا وہ حرام ہو گیا. ارے ایسا کیسا بولتا, قرآن کہہ رہا ہے جمعہ کی نماز کی اذان ہو گئی تو فوراً مساجد کی طرف آ جانا ہے. ہم نہیں آ رہے, ہم مسجد میں پہلے آئیں, پہلے آ کر یاسین شریف پڑھیں, سورہ کہف پڑھیں, جو بھی ہے آپ جو ہے نا درود پاک پڑھیں, آپ دعائیں کرتے رہیں. یہ بہت بڑا سنہرا موقع ہے, زندگی دوبارہ ملنے والی نہیں ہے میرے بھائی. یہ موقع آج دیکھیے, افسوس کی جگہ کچھ نہیں کر سکتے. آپ کے خاندان میں, ہمارے خاندان میں کتنے لوگ حج کو جاتے تھے, آج بتائیے عمرے کو جاتے تھے, کہیں نہیں جاتے. حالات بند ہو گئے, تھوڑے دن تک تو مسجد بھی بند تھی. ہمیں نہیں معلوم آنے والا وقت کیسا ہے,
جتنا ہو سکا اتنا دعائیں کریں، رب کو راضی کریں، میرے لیے دعا کریں، آپ اپنے لیے دعائیں کریں۔ دعا ہی وہ چیز ہے جو انسان کی تقدیر کو بدلتی ہے۔ انشاءاللہ تعالی آئندہ جمعہ میں قربانی کے تعلق سے جیسے جو بھی ہے انشاءاللہ عرض کیا جائے گا۔ رب کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہمیں